بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی، کس نے امامت کروائی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی باقاعدہ جماعت نہیں کروائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو اور نصیحتیں کی، وہاں پر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا اور پھر مجھے کفن پہنا دینا، اور اس کے بعد میری چارپائی کو میرے اسی حجرے میں رکھ کر قبر کے کنارے تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام جنازہ پڑھیں گے، یعنی ہر فرشتے کے ساتھ فرشتوں کے بہت بڑے لشکر ہوں گے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد اور ان کی عورتیں پڑھیں گی، پھر تم میں سے ہر ایک گروہ در گروہ لوگ آتے رہیں گے، بغیر جماعت کے نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے، اور آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادوں کی مدد کرنے والے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 موالی اسامہ بن زید اور شقران رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی غسل میں ساتھ شرکت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سحولی موزے سحول سے بنی ہوئی 3 سفید چادروں میں کفن دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو قبر اطہر کے کنارے پر رکھ دیا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام قبر اطہر سے سائڈ پر ہٹ کے کمرے سے نکل گئے، تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا کچھ دیر کے لیے وہ سائڈ پر ہو گئے، فرشتوں کی جماعت در جماعت آتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور ترقی درجات کی دعا کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ خاصیت تھی کہ ان کی زندگی میں ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی امام نہ بنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنازے میں شرکت کے ساتھ صحابہ کرام اور فرشتوں کو عظمت اور شرف ملا۔ اس کے بعد اہل بیت کے مرد آئے، اور اس کے بعد اہل بیت کی عورتیں آئیں، پھر مہاجرین صحابہ کرام آئے، پھر انصار آئے، پھر ان کی عورتیں آئیں، پھر سب کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا۔ تو جماعت نہیں کروائی گئی، بلکہ عام روٹین سے ہٹ کر صحابہ کرام آتے جاتے گروہوں کے گروہ اپنی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوتے جاتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقی درجات کے لیے تھا، اور امت کے لیے مزید استفادے کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اگرچہ دنیا سے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری و ساری تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی گویا باطنی تکمیل ہو رہی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری ملاقات کی وجہ سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاصیت تھی، باقی امت کے لیے یہی حکم ہے کہ جب مسلمان کے انتقال ہو جائے اسے غسل دیا جائے، اسے کفن دیا جائے، اور پھر مسلمان کھڑے ہو کر اللہ سے ان کے حق میں سفارش کرے، ان کے لیے دعا استغفار کرے، جنت کی طلب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔